Subscribe our YouTube channel and watch our videos. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يا آدم کہا اللہ رب العزت نے یا آدم اے آدم خبر دو ان کو بتاؤ ان فرشتوں کو بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام. فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ جب بتائے حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام کہا اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو انی اعلم بے شک میں خوب جانتا ہوں آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو یعنی دل کے اندر رکھتے ہو. اس واقعے سے قرآن حکیم کی یہ بلیغ الفاظ بھی قابل غور ہے. جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ تو لفظ انبئونی ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ. اور جب آدم علیہ السلام کو اسی چیز کا خطاب ہوا تو لفظ انبئہم فرمایا گیا یعنی کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا فرشتوں کو یہ اسماء بتلائیں یہ نام بتلائیں. اس طرز بیان کے فرق سے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو معلم کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا درجہ دیا گیا جس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت اور فوقیت کا ایک اہم صورت سے اظہار کیا گیا. اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فرشتوں کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجے میں علم دے دیا گیا. زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف سے کسی نائب کا مقرر ہونا جو ان آیات سے معلوم ہوا اس سے دستور مملکت کا اہم باب نکل آیا کہ ابتداء اعلیٰ تمام کائنات اور پوری زمین پر صرف اللہ کا ہے جیسا کہ قرآن حکیم کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں. ان الحکم الا للہ لہ ملک السماوات والارض الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ وغیرہ وغیرہ. زمین کے انتظام کے لیے اللہ کی طرف سے نائب آتے ہیں جو باذن خدا بندی زمین پر سیاست اور حکومت اور بندگان خدا تعالی کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے ہیں اور احکام الہی کو نافذ کرتے ہیں. اس خلیفہ اور نائب کا تقرر بلا واسطہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں کسی کے کسب و عمل کا کوئی دخل نہیں. اس لیے پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے
کہ نبوت کسبی چیز نہیں جس کو کوئی اپنی کوشش اور محنت اور عمل سے حاصل کر سکے، بلکہ حق تعالی ہی خود اپنے علم و حکمت کے تقاضے سے خاص افراد کو اس کام کے لیے چن لیتے ہیں جن کو اپنا نبی اور رسول یا خلیفہ اور نائب قرار دیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے جگہ جگہ اس کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ انتخاب کرتا ہے، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے رسول کو اور انسانوں میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول کو چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو عطا فرما دیں۔ یہ خلیفۃ اللہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے اس کے احکام معلوم کرتے اور پھر ان کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ خلافت و نیابت الہی کا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی انداز میں چلتا رہا، یہاں تک کہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اللہ رب العزت کے آخری خلیفہ ہو کر بہت ہی اہم خصوصیات کے ساتھ تشریف لائے۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ سے پہلے انبیاء خاص قوموں یا ملکوں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، ان کا حلقہ حکومت و اختیار انہی قوموں اور ملکوں میں محدود ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کی طرف، حضرت لوط علیہ السلام اسی دور میں اسی زمانے میں دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم اور ان کی دونوں قوم یعنی کہ جنات اور انسان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کا اختیار و اقتدار پوری دنیا کی دونوں قوموں پر حاوی فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔